ایک بندہ ہے نا، اس نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، جوانی ضائع کر بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، پھر بڑھاپے کے بھی اس حصے کو پہنچ گیا کہ اس بابا کے لیے اب اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، دوسروں کے سہارے یہ بابا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر یہ بزرگ تھے بھی ایسے کہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی۔ کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کے آخری دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بوڑھا بندہ ہے، بیمار ہے، رات کو اس کو کھانسی آتی ہے، یہ کھانستا ہے، تو اس گھر والے کی اہلیہ کہتی ہے تم اس بابے کو کہاں سے پکڑ کے لے کے آ گئے؟ یہ بابا رات بھر کھانستا رہتا ہے، میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میری اپنی نیند خراب ہو جاتی ہے، تم اس بابا کو کہیں اور بھیج دو۔ وہ کہتا اللہ کی بندی، اس کو کون سنبھالے گا، اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں ہے، کیا ہم ہی رشتہ دار رہ گئے؟ فلاں بھی تو رشتہ دار ہے نا، کچھ دن وہ سنبھال لے، فلاں بھی رشتہ دار ہے، کچھ اس کے گھر میں بھیج دو۔ اب یہ بندہ مجبور ہو کر اس بابا کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں اس بوڑھے بندے کو، اس بیمار بندے کو اپنے گھر سے کیسے نکالوں۔ ادھر ادھر کی بات شروع کرتے ہیں، بابا جی وہ فلاں بندہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ بابا جی بتاتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ تمہاری یہ رشتہ داری ہے، تمہارے ابا کا یہ لگتا ہے۔ اچھا، جبھی تو وہ آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ کچھ دن بابا جی اس کے گھر میں چلے جاؤ گے نا، وہ کتنا خوش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں کمرے میں بند رہتے ہو، آپ کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے۔ اب جب یہ بات کرتا ہے اس بابا سے، تو وہ بابا تو پوری زندگی گزار چکا ہے، وہ اس کو تجربہ ہے، وہ بات کرنے کے انداز سے سمجھ جاتا ہے، الفاظ سے سمجھ جاتا ہے، سمجھ گیا کہ یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر سے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس کو کچھ جواب نہیں دے پاتا، اتنا سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں کسی دن چلا جاؤں گا، میں کسی دن چلا جاؤں گا۔ اب یہ سن کر یہ بندہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اندر کمرے میں، اور بابا اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچوں میں گم ہے۔ پوری زندگی اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے، ہائے جب جان تھی، مال تھا، حسن تھا، ہر بندہ میرا رشتہ دار بنتا تھا، آج جب میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، نہ جان رہی، نہ مال رہا، نہ حسن رہا، نہ منہ میں دانت رہے، نہ پیٹ میں آنت رہی، نہ جسم میں طاقت رہی، اب کوئی بندہ بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، یہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے، کیا میں زبردستی اس کے پاس بیٹھوں؟ چلو کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ بوڑھا بندہ اپنی لاٹھی پکڑتا ہے، اپنا ڈنڈا پکڑتا ہے، ڈنڈے کے سہارے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہوئے سوچتا ہے میں اس بڑھاپے کی حالت کے اندر، اس بیماری کی عالم میں کہاں جاؤں، کس کے گھر میں جاؤں؟ یہ بندہ بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، معلوم نہیں کوئی اور بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند کرے یا نہ کرے۔ یہ سوچ کر یہ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے چلو زندگی کے یہ آخری دن جو ہے نا میں اللہ کے گھر میں جا کے گزار دیتا ہوں، مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر جیسے ہی بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ہمارا رب اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ تانے نہیں دیتا، او بوڑھے جب تجھے کوئی در نظر نہ آیا اب تجھے میں نظر آیا، نا 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 نا،
میں تو کریم پروردگار ہوں. میں کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ارے تم ایک قدم چل کے آؤ گے نا, میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے جاؤں گا. تم چل کے آؤ گے, میں تمہیں بہا کے تھام لوں گا. تو ہمارا اللہ بہت کریم پروردگار ہے. یہ نہ سوچئے گا ہمارے گناہ زیادہ ہیں, اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے.